الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ وقال سبحانہ وتعالی فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن پاک کی آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، پس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ صاحبو، ملکوں کی زبانیں، قبیلوں کی زبانیں اور پرندوں کی، چرندوں کی، حیوانوں کی زبانیں، جنات کے جتنے بھی گروہ ہیں، لشکر ہیں، قبائل ہیں، ان کی زبانیں، ہر ایک کی زبان ہے۔ ہم سنتے بھی ہیں، ہم پڑھتے بھی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس زمین کے خالق و مالک، اس کائنات کے خالق و مالک کی زبان کون سی زبان ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ ہم زبانوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، لیکن اس کائنات کے خالق و مالک کی زبان بھی تو کوئی ہوگی، اور وہ زبان کون سی ہے؟ تو اس بات پر قوی دلیل یہ ہے کہ اللہ پاک کی زبان عربی ہے۔ اسی لیے اس نے جو انبیاء سے سلسلہ چلایا تھا، ان کو مختلف شریعتیں دے کر بھیجا تھا، تو وہ ابتدا تھی اس جلسے کی۔ یہ دنیا سمجھ لیجئے کہ ایک جلسہ گاہ ہے جس میں بڑے بڑے خطیب آ رہے ہیں اور اپنا اپنا بیان کر کے جا رہے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں کہ جو بڑا خطیب ہوتا ہے وہ سب سے بعد میں تشریف لاتا ہے، پہلے چھوٹے چھوٹے خطباء آ کے اپنی جو ہے وضاحتیں اور اپنی تقریریں کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو انبیاء میں اور رسول میں دیکھو تو بہت ساروں کا قرآن میں ذکر ملتا ہے، اور اس کے علاوہ جن کا قرآن میں ذکر نہیں ملتا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث عالی میں ارشاد فرما دیا کہ اللہ پاک نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا۔ تو وہ سارے اپنے وقتوں میں آتے گئے اور چلتے گئے۔ اب آخر میں کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مبعوث فرمایا، اور مبعوث کہاں فرمایا؟ جزیرۃ العرب میں، اور عربیوں کے اس قبیلے میں، قریش میں، اور قریش میں سے بھی چن کر بنو ہاشم میں پیدا فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے، اور اہل عرب کی زبان عربی ہے۔ قبر کی زبان بھی عربی ہے، منکر اور نکیر کی زبان بھی عربی ہے۔ قرآن پاک اللہ پاک کا کلام ہے۔ یہ بہت ساری شریعتیں آئیں، بہت ساری کتابیں اور بہت سارے صحائف آئے، وہ جیسے چھوٹے چھوٹے خطباء آتے تھے، سٹیج پہ تقریر کر کے چلے جاتے تھے، اسی طرح سے ان صحائف کا اور ان کتابوں کا بھی ذکر ہے کہ ان کی مثال بھی ایسے ہی آپ لے لیں۔ قرآن آیا تو سب سے بڑی کتاب آئی، اور سب کے بعد آیا، اور آخری یعنی کہ کلام آیا، اور وہ اللہ پاک کا کلام ہے، وہ ہے عربی میں۔ تو اللہ پاک کی زبان عربی ہے۔ میرے بھائیو، کتنے خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو اللہ کی زبان بولتے ہیں، عربی زبان بولتے ہیں، عربی زبان کو پڑھتے ہیں۔ اگر یہ معمولی چیز ہوتی تو اللہ پاک سید المرسلین کو عربوں میں پیدا نہ فرماتا۔ اللہ نے اپنی زبان کے قبیلے اور قوم میں پیدا فرمایا، اپنے کلام کو اتارا تو عربوں کے قبائل میں، جزیرۃ العرب کے ملک مکہ المکرمہ میں اور کچھ مدینہ میں نازل فرمایا کہ یہ عربوں کی آماجگاہ ہے، یہ اللہ کی زبان بولنے والے لوگوں کی آماجگاہ ہے۔ اللہ نے اپنے آخری کلام کو اور اپنے ذاتی کلام کو اللہ نے
اپنی زبان بولنے والے لوگوں کے علاقے میں جزیرے میں جو ہے وہ نازل فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب علم ہوا کہ لا الہ الا اللہ کلمے کے بارے میں کہ بیچ میں محمد رسول اللہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کہنے لگے کہ بڑی خوش قسمت زبانیں ہوں گی، بڑی مبارک زبانیں ہوں گی جو اس کلمہ کو پڑھیں گی۔ کیوں کہ یہ کلمہ عربی میں ہے، یہ کلمہ عربی میں ہے، اور یہ کلمہ جس کتاب سے یعنی کہ نکلتا ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ عربی کلام ہے اور یہ اللہ کا ذاتی اور اللہ کی اپنی زبان ہے جو قرآن پاک ہے۔ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، آگے دوسری آیت میں چلے جائیے، محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ پورا ہو جاتا ہے۔ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے اندر عشرہ مبشرہ کو پورا فرمایا۔ اس کے اوپر ہم دوبارہ بات کریں گے انشاءاللہ، ہمارے دھیان میں ہے کہ ہم نے اس کے اوپر بھی گفتگو کرنی۔ تو صاحبو، جو آدمی قرآن پاک پڑھتا ہے وہ اللہ پاک کی زبان پڑھتا ہے، اللہ پاک کا کلام پڑھتا ہے۔ کتنی بات ہے، بڑی سوچیں ذرا، تھوڑا سا کائنات میں دیکھیں، غور کریں، کتنی زبانیں پڑھی جا رہی ہیں، عربی فارسی لاطینی اور جرمن اور جو ہے اپنے ہالینڈش اور پرتگیزی، اردو اور کیا کیا زبانیں، لیکن ایک زبان ایسی ہے کہ وہ اس زمین و آسمان کے خالق و مالک کی ہے، اور وہ زبان عربی ہے۔ جو مسلمان ہوتا ہے، کوئی معمولی انسان نہیں ہوتا، وہ عربی کو پڑھتا ہے، اگر وہ عربی نہیں بول پاتا تو کم از کم قرآن کی عربی کو تو سیکھ ہی لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث مبارکہ جو حضور نے کلام فرمایا ہوا ہے، اس کو تو وہ پڑھ ہی لیتا ہے۔ اس طرح سے کیا ہے کہ وہ اس شرف سے نوازا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو، اللہ کی زبان کو بولنے والوں میں شامل ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی زبان کو، جو اللہ کی زبان عربی ہے، اللہ پاک ہمیں اس کو سیکھنے کی اور قرآن میں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ میرے اللہ کی، میرے خالق و مالک کی زبان ہے جو قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اور عربوں کی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری نسبت سے جو ہے ان کی بھی عزت کرو، اس لیے کہ میں بھی عرب ہوں، میری وجہ سے عربوں کی عزت کرو، کہ عرب سارے کے سارے اللہ پاک کی زبان بولنے والے لوگ ہیں، معمولی لوگ نہیں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی زبان جو اس کا کلام ہے، قرآن پاک ہے، اس کو سیکھنے کی اور بولنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کی زبان بولنا کوئی معمولی زبان نہیں ہے۔ ہم انگلش سیکھتے ہیں بڑے شوق سے، منہ کو ٹیڑھا سیدھا کر کے بولتے ہیں، پنجابی سٹائل میں بول کر بھی انگلش کو جو ہے بڑے خوش ہوتے ہیں، جی ہمیں انگلش بہت آتی ہے۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ ہمیں اللہ کی زبان آتی ہے، زمین و آسمان کے مالک کی زبان ہم بول سکتے ہیں؟ ہم اللہ زمین و آسمان کے خالق و مالک کی زبان کو بالکل سمجھتے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو ہم جانتے ہیں۔ یہ فخر کرنے والی بات ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کے شرف کے لیے اللہ کی زبان کو سیکھ لینا اور اس کو بولنا، اس میں غور کرنا، اور اس کو لوگوں کے فائدے کے لیے کھول کھول کے اس کے اندر دنیا اور آخرت کے کیا کیا مسائل کا حل ہے یہ لوگوں تک پہنچا دینا، یہ ہمارے لیے بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔